मोहम्मद दुनिया में ऑर्गेनाइज क्राइम का जन्मदाता है। वो बलात्कारी था, गुंडा था, डकैत था, औरतों का सौदागर था और वही काम मंदिरों को तोड़ने वाला था। क्राइम के दाता तुम हो। सत्ता हासिल करने के लिए अगर औरतों का बलात्कार करना हो तो वो जायज है। ये सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है और कहा कि शिवाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हो सके तो उसे फांसी की सजा दी जाए। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। नरसिंहानंद का जो बयान है प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, मुझे लगता है सिर्फ मुसलमान नहीं, देश का कोई भी व्यक्ति उस बयान की को सपोर्ट नहीं कर सकता। जिस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर लगातार बदज़बानियाँ की गई या प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ गंदे भाषाओं का प्रयोग किया गया, तो उस पर मेरे साथ वली रहमानी है, सोशल एक्टिविस्ट है और अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। तो वली, जिस तरह से नरसिंहानंद ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बदज़बानी की, ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक मुसलमानों के बिलीफ के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल मुझसे पूछा और आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप यहाँ तक आए हैं और बहुत खुशी है मुझे इस बात को लेकर। अब देखिए, ये है ऐसा है कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि नरसिंहानंद सरस्वती ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है और उन्होंने कई सारे बयानात दिए हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे लिंक भेजा कि लिंक पे जाकर वीडियो देखो। कई दोस्तों ने वीडियो डाउनलोड करके मुझे भेज दिया कि देखो और इसका जवाब दो वली, हमें कुछ करना है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी देखने के लिए, पर मैं जब ये वीडियो खोला तो पूरी वीडियो देख नहीं पाया। जब जिस तरह के वो बयान कर रहे थे ये लोग और ये नापाक, ये गंदे लोग जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान दे रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूरी वीडियो देख सकूं। एक दो दिन मुझे लग गया कि मैं पूरी वीडियो देख पाऊँ, पहली बात तो ये है। और जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं उनको ये बात बता दूं मैं और ये समझ लें कि अगर आपकी माँ को कोई आपके सामने गाली दे और गंदी गंदी गाली दे और कहे, मैं गाली ज़बान पे लाना नहीं चाह रहा, कि आपकी माँ को कोई बहुत गंदी गाली दे, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? क्या आप अपने आप को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हर एक मुसलमान जो इस दुनिया पर, इस ज़मीन पर है, उसके लिए यह कानून है कि वो इंसान, वो मुसलमान अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा, भाई बहन से ज़्यादा, सारे जानने वालों से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में किसी से मोहब्बत करता है शिद्दत वाली, तो वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद हैं। तो जो इंसान माँ बाप की गाली नहीं बर्दाश्त कर सकता और मुसलमान माँ बाप से ज़्यादा, भाई बहन से ज़्यादा प्रॉफिट मोहम्मद से मोहब्बत करता है, तो वो नबी की शान में गुस्ताखी और गाली कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अब आप देखें, मैं किस तरह बयान करूं कि मैं किस तरह, कितनी मुश्किल के साथ ये पूरी वीडियो देख पाया। और एक वीडियो नहीं बल्कि तीन वीडियोज़ हैं इनके, जहाँ नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और कई सारी गंदी गंदी बातें कही। उनमें से एक गंदी बात उन्होंने ये कही कि मैं ज़बान में लाना नहीं चाह रहा हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ कि लोग समझें। उन्होंने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के सौदागर थे। नऊज़ुबिल्लाह। जब मैं ये कह रहा हूँ, मैं अल्लाह से दुआ है कि मैं कहते हुए मर जाता, काश मेरी अल्लाह रूह निकाल लेते मेरे जिस्म में से। पर ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये कैसी बात है। आप बलात्कार, आप रेपिस्ट, ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे नबी के बारे में। ये क्या देश आ गया? आज हम किस देश में रह रहे हैं? मुसलमान कहता है कि कानून बचा लेगा, संविधान बचा लेगा हमें। ऐसा मैं भी कहता था। सेक्शन 295A, 153A IPC का ये कहता है कि किसी भी मजहब के बारे में आप बुरा भला बोले तो आपको जेल जाना है, आपको पुलिस उठाकर ले जाएगी। कोर्ट जो है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। आज 2-3 हफ्ते हो गए हैं इस बयान को दिए हुए, आज भी वो इंसान खुले में फिर से बयान दे रहा है, खुले में घूम रहा है, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं। तो मुसलमान, क्या इस देश में कानून सिर्फ मुसलमानों को जेल में डालने के लिए है? मुसलमान के हक में कानून नहीं है इस देश में? कैसी बातें कर रहे हैं? नबी कह रहे औरतों का सौदागर, कह रहे इनका एजेंडा है लव जिहाद, इनका एजेंडा है कि हिंदुस्तान के हिंदू औरतों को अपना रखेल बनाना। इनको मालूम भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक शादीशुदा मर्द अगर किसी दूसरी औरत के ऊपर नज़र उठाकर देखे तो वो हराम है। सिर्फ नज़र उठाकर देखे। और घूरना, पीछा करना, जिसको आज के टर्मिनोलॉजी में हम स्टॉकिंग कहते हैं और बहुत कूलली कहते हैं, आई वॉज स्टॉकिंग समबडी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं स्टॉक कर रहा था। और जो लीगल टर्म में स्टॉकिंग 354D, हमारे इंडियन पीनल कोड में 354D स्टॉकिंग 2013 में ऐड हुआ। हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद ने 1400 साल पहले कहा स्टॉकिंग इज़ हराम, ये शादीशुदा मर्द के लिए। और जो नौजवान लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई, नबी ने कहा कि अगर वो जिना करता है, अगर वो शादी से पहले इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसको 80 कोड़े पड़ने चाहिए। 80 छड़ी नहीं, 80 डंडे नहीं, 80 कोड़े पड़ने चाहिए। नबी ने ये कहा।
ایک کوڑا پڑ جائے آج کے کسی انسان کو تو اس کا ذہن درست ہو جائے. تو کیا وہ نبی جس نے کہا کہ آپ شادی سے پہلے زنا نہیں کر سکتے, سیکشل انٹرکورس نہیں کر سکتے, شادی میں رہ کر سیکشل انٹرکورس نہیں کر سکتے, وہ حرام ہے, اس کے 80 کوڑے سزا ہے, کیا وہ نبی ریپ کرنے کو کبھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ نبی لو جہاد کا ایجنڈا چلا سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اور یہ شریعت کا قانون ہے, سب کو پتہ ہے کہ ریپسٹ کا سزا شرعی قانون میں, شریعت میں وہ سزائے موت ہے. اور ریپ چاہے مسلم کا ہو یا نان مسلم عورت کا اگر آپ نے ریپ کیا, بلاತ್ಕಾರ کیا تو سزائے موت ہے. یہ نبی کا قانون ہے, یہ پروفٹ محمد کا قانون ہے. اور یہ کون سی اسلام پڑھے؟ یہ اپنے مذہب کو نہیں پڑھے, اسلام کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ. انہوں نے اپنے مذہب کو نہیں پڑھا. راج ٹھاکرے نے کہا, میں نہیں, راج ٹھاکرے جو ایک وقت میں ہندوتوا کا آئیکن تھا, اس نے کہا کہ ہندوستان کو اگر ریپ سے بچانا ہے اور ہندوستان میں ریپ روکنا ہے تو شریعت قانون نافذ کرنا ہے یہاں پر کہ سزائے موت دے. شریعت قانون انہوں نے کہا, شریعہ قانون کا یہ ایسپیکٹ ہندوستان میں لاگو کرنا, یہ راج ٹھاکرے نے کہا. مہاتما گاندھی نے 1937 میں کہا اپنے کانگریس کے سیشن میں کہ اگر تمہیں گڈ گورننس سیکھنا ہے اور اچھے طرح سے دیش چلانا سیکھنا ہے, عمر بن خطاب, خلیفہ عمر کی زندگی کو اٹھا کر پڑھو. اور خلیفہ عمر کس کے خلیفہ تھے, کس کے فالوور تھے؟ پروفٹ محمد کے. اور آج یہ کلدیپ سنگھ سینگر تم ہمیں کہہ رہے ہو, ہمارے نبی کو کہہ رہے ہو, نعوذ باللہ, اور ہم برداشت کر رہے ہیں. شرم کی بات ہے, دیش کی قانون اندھی ہو گئی ہے, شرم کی بات ہے. کوئی احتجاج نہیں راستے پہ. کلدیپ سنگھ سینگر بی جے پی ایم ایل اے, یہ کیا پروفٹ محمد کا فالوور تھا؟ یہ کس کا فالوور تھا؟ میں دعا کرتا ہوں کاش پروفٹ محمد کا فالوور ہوتا تو ریپسٹ نہیں ہوتا, جیل میں نہیں ہوتا. چنمینند بی جے پی کا منسٹر, یونین منسٹر, ریپسٹ جیل میں ہے. یہ کہ پروفٹ محمد کا فالوور تھا؟ آشارام باپو پروفٹ محمد کے فالوور تھے, نتیانند پروفٹ محمد کے فالوور تھے, سائے رام آشارام بابو کا بیٹا پروفٹ محمد کے فالوور تھے. بالکل پروفٹ محمد کے فالوور نہیں تھے. اگر پروفٹ محمد کے فالوور ہوتے تو کبھی ریپسٹ نہیں بن سکتے تھے یہ لوگ. نعوذ باللہ, کیسی گستاخی ہے یہ, ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ یہ کیا صبر کا امتحان ہمارا لیا جا رہا ہے آج. اور یہ کہاں سے آئیڈیالوجی؟ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی عورتوں کے سوداگر. نعوذ باللہ. آپ ان کے جو ہندوتوا کا جو آئیکن ہے ان کا, ساورکر, اس کا کتاب جا کر پڑھے, 6 گلوریس ایپکس آف انڈین ہسٹری, چیپٹر نمبر 8 میں اس نے کہا ہے ستا حاصل کرنے کے لیے اگر عورتوں کا بلاತ್ಕಾರ کرنا ہو تو وہ جائز ہے. یہ ساورکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور کہا کہ شیواجی جب کلیان کے مسلمان راجا کو ہرا دیتے ہیں تو شیواجی کی فوج اس کی بہو کو اٹھا کر لے آتا ہے, تو شیواجی اپنی فوج سے ڈانٹ کے کہتے ہیں کہ بہو کو واپس لوٹا کر آؤ, یہ ہمارے ٹریڈیشن کا حصہ نہیں ہے. تو ساورکر شیواجی کو کہتا ہے وہ غلط تھے, وہ مسلمان عورت کو گرخ لینا چاہیے تھا, اس کا بلاತ್ಕಾರ کرنا چاہیے تھا. جب تک مسلمان عورتوں کا بلاತ್ಕಾರ نہ کرے مسلمانوں میں خوف نہیں بیٹھے گا. یہ ساورکر کی آئیڈیالوجی ہے, اور میں جھوٹ نہیں کہہ رہا. اس کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, 6 گلوریس ایپکس آف انڈین ہسٹری, چیپٹر نمبر 8. میں چیپٹر نمبر بتا رہا ہوں آپ کو, اٹھا کر دیکھیے اسی کتاب کو آپ. اور یہ ساورکر کے فالوور ہیں جو کشمیر میں جب 8 سال کی بچی آصفہ کا ریپ ہوتا ہے تو وہ جشن میں اور ریپسٹ کے سپورٹ میں بی جے پی کا جھنڈا لے کر اور انڈیا کا جھنڈا لے کر وہ پروٹیسٹ مارچ نکالتے ہیں ریپسٹ کے سپورٹ میں. یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے تو تمہاری ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے. تم کہتے ہو قرآن کی بات, حدیث کی بات, پروفٹ محمد کی بات. ارے تم نے اپنے کتاب نہیں پڑھا آج تک, تم ساورکر کی آئیڈیالوجی فالو کرتے ہو. تم ریپسٹ ہو, تمہارے سارے ایم ایل اے ریپسٹ ہیں, تمہارے بی جے پی میں سارے ریپسٹ ہیں. تمہارا کرائٹیریا ایم ایل اے بننے کا کہ ریپسٹ ہونا ہے اور تمہارے کرمنل ریکارڈز ہونے ہیں, اور تم ہمارے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو. ہمارے نبی نے عورتوں کو نظر اٹھا کر دیکھنے کو حرام کہا اور تم ہم پہ انگلی اٹھا رہے ہو. خاموش رہتی ہے اور یہ ٹریڈیشن چلتا رہتا ہے. جب تسلیمہ نسرین کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے تو اگر مسلمان کہہ دے تو کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے. آج جس طرح سے نرسنگانند سرسوتی نے کہا ہے تو یہ ٹھیک ہے, فریڈم آف ایکسپریشن میں ایسا تو نہیں کہ کسی دھرم کے خلاف اس طرح کی مطلب بے وحیات باتیں کی جائے, بیکار کی باتیں کی جائے. دیکھیے وہی فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ یہ نرسنگانند پہلا انسان نہیں ہے. ان کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے پشپیندر کلشیشٹرا. پشپیندر کلشیشٹرا تو یہ لگاتار ویڈیوز بناتا ہے, لو جہاد, یہ جہاد, وہ جہاد. ان کو کس طرح لگام ڈالا جائے؟ ہندوستان کے مسلمان کو ضرورت ہے کہ آج ایک بینر کے اندر ہم آئے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. اگر وہ کام نہیں آتا تو سڑک پر آئیں, وہ کام نہیں آتا تو آگے کا وہ لیں, اگر قانون ہمارا کام ساتھ نہیں دیتا. آج میں یہ بات کہتا ہوں آپ سے, مگر نبی کی شان میں گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے. تم کس نبی کی بات کر رہے ہو؟ اس کی زندگی تم نے نہیں پڑھی,
تو آج ضرورت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان قانونی طریقے سے ان کے خلاف کم سے کم احتجاج تو کریں, پروٹیسٹ تو کریں. اب پروٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہم, ایف آئی آر بھی نہیں کر رہے ہم. قانون کام نہیں آئے تو اس کے بعد ہم اگلا سٹیپ لیا جائے. اس طرح سے کہا کہ بھائی اس پر بیان ہونا چاہیے تو الٹا امانت اللہ کے خلاف ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتا ہے, مگر نرسنگھانند وہی میں کہہ رہا ہوں, آج کیا ہمارا قانون ہے, یہ ہماری ایک الارمنگ وہ ہے, وقت ہے. ہمارے ہندو بھائی سمجھیں, اگر آج ایک مسلمان آپ نرسنگھانند سرسوتی کا سٹیٹمنٹ اٹھائیں اور ہو بہو کاپی کر دیں اور اس میں سے پروفٹ محمد ورڈ کے بجائے رام یا کرشنا یا کسی ہندو گاڈ کا نام ریپلیس کر دیں, تو آج دیکھیں کیا ہوتا دیش میں. آج آگ لگ گئی ہوتی کہیں پر, پورے دیش بھر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا, مسلمانوں کا قتل و عام ہو رہا ہوتا, وہ انسان اب تک پھانسی پہ چڑھ گیا ہوتا. پر کیونکہ وہاں پہ کرشنا یا رام کا نام نہیں, پروفٹ محمد کا نام ہے, اس لیے نرسنگھانند سرسوتی پہ نہیں بلکہ جو پروٹیسٹ کر رہا اس پہ ایف آئی آر ہو رہا ہے. تو آج وہ وقت نہ آ جائے کہ مسلمان دیش کے سنویدھان پہ سے اور آئی پی سی پہ سے اپنا بھروسہ کھو دے. لبرل پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں, یہ سو کالڈ لبرل کہاں غائب ہو جاتے ہیں, اور کمیونسٹ, لیفٹسٹ اور مارکسسٹ یہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں مجھے پتہ نہیں. اور ان پہ جو بھروسہ کر رکھا تھا ہم نے, یہ یہاں پہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں یہ لوگ, کہ اگر ان کے مارکس کے خلاف آپ بات کر دو تو یہ جو ہے ایک دم گرم ہو جاتے ہیں. پروفٹ محمد کے خلاف آپ بات کر دیں تو پھر کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. فریڈم آف اسپیچ کب ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کب ہے؟ جب کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, اس ظلم کو روکنے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, وہ فریڈم آف اسپیچ ہے. کسی کو ذلیل کرنے کے لیے آپ بات کر رہے ہیں, وہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. کسی کا حق دلانے کے لیے آپ بات کر رہے ہیں, وہ فریڈم آف اسپیچ ہے. کسی کے نبی کو, کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے بات کر رہے ہیں, وہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, وہ ایکسپلائٹیشن آف اسپیچ ہے. اور ایکسپلائٹیشن آف اسپیچ کو ہم برداشت نہیں کریں گے, گستاخی رسول کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جلد سے جلد اس پہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے, اور ہو سکے تو اسے پھانسی کی سزا دی جائے. اگر نہیں دیا جاتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا پیشنس ٹیسٹ نہ کریں آپ. یہ وہ لوگ ہیں جو دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی, تو کیا نبی کے لیے اپنی جان قربان نہیں کر سکتے یہ لوگ؟ امید کرتے ہیں میری بات میری نان مسلم بھائی اور مسلمان بھائی تک پہنچی ہوگی, اور انہیں سمجھ میں آیا ہوگا کہ ایسے لوگوں کا علاج کرنا ضروری ہے. اور آپ ایک اور چھوٹا ایگزامپل, کہ آج یہ مسلمان کے پیچھے آ رہے ہیں. ابھی 3 دن پہلے کا نیوز ہے کہ دلی میں سائے بابا کا مندر توڑ دیا. سائے بابا کے مندر میں گھس کر سائے بابا کا آئیڈل توڑ دیا. سائے بابا بھی تو ہندو اپنا آستھا مانتے ہیں ان میں. یہ کہتے سائے بابا مسلمان تھے, اور یہ نیوز ہے, سائے بابا مسلمان تھے, جہادی بول کر ان کا آئیڈل توڑ دیا انہوں نے. تو یہ کسی کے نہیں ہیں, یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. بس یہ پاور اور ستا کے لوگ ہیں, بس یہ پاگل لوگ ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں. یہ نہ ہندو ہیں, یہ ساورکر کی آئیڈیالوجی فالوور ہیں, یہ ہٹلر کی آئیڈیالوجی کے فالوورز ہیں. آج سائے بابا, کل سکھ, کل کرسچن, جو سب کے پیچھے آئیں گے یہ لوگ, اگر ان کا علاج نہیں کیا گیا. تو لگاتار جس طرح سے نرسنگھانند سرسوتی کے بیان سے جس طرح سے مسلمانوں کے اندر ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں غصہ ہے, اور غصہ ہونا واجب بنتا ہے, کیونکہ آپ کسی کے دھارمک چیزوں کو لے کر, کسی کو بلیف کو لے کر اور پروفٹ کے لے کر جس طرح سے بیان بازی کرتے ہیں, تو کوئی بھی ویکتی ہوتا, اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کے خلاف کیا ہوتا تب بھی یہی ہوتا. مگر ابھی سارے لبرل سو رہے ہیں, سارے لبرل جو ہے ابھی سونے کی بات کر رہے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قانون کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی اس پر جو ہے کوئی کٹھور کارروائی کرے, تاکہ اس طرح کے لوگ جو کامنل ہارمونی کو بریک اپ کر رہے ہیں, جو توڑ رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہو سکے.